فلا یضل ولا یشقا، نہ گمراہ ہوگا، نہ بدبختی ہوگی، نہ رسوائی ہوگی، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ رائٹ، نہ لیفٹ۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں پہلی آیت جس سے جمعہ شروع کیا تھا کہ میں نے انسان کو اس کی عقل کے حوالے نہیں کیتا کہ تو اپنے ترکیبوں سے حل کر لے گا حرام حلال کیا ہوتا ہے، تو اپنی منطق چلا کے ڈھونڈ لے گا کہ حرام حلال کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی مراد تیری منطق سے نہیں صحیح ہو سکتی۔ ہمارے کچھ بھائیوں کے لیے عقل نقل سے بھی اوپر ہے، نام نہیں لیں گے ہم، اور لے بھی لیں گے، ڈرتے تھوڑی ہیں۔ ہم اپنی عقل کو نبی کی نقل کے قدموں میں جا کے ڈالتے ہیں، چاہے وہ ہماری عقل میں بات نہ بھی بیٹھتی ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری عقلوں کے حوالے نہیں کیا کہ یو کین فگر آؤٹ فرام یور مائنڈ سیٹ کہ تو اپنے گھوڑے چلا لے عقل کے کہ ہاذا حرام اور ہاذا حلال، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تجھے غوث بناتا ہوں، یہ کسی اور کو غوث بناتے ہیں۔ نستغیث، استغاثہ، لفظ غوث کہاں سے نکلا ہے؟ غین واو سا، جو بیسک روٹ ہے عربی کے اندر، غوث، استغاثہ، نستغیثو۔ میں تجھے غوث بناتا ہوں اپنا، غوث اعظم بناتا ہوں میں تجھے اپنا۔ ہم نے غوث اعظم بھی بانٹ دیا۔ تمام قسم کی تمجید، تکبیر، تسبیح، تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ وہ اللہ الذی ہوا خالقنا و رازقنا و مالکنا و حاکمنا و ولینا نصیرنا مقصودنا مطلوبنا محمودنا معبودنا و مدعونا۔ درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی القریشی الہاشمی کی ذات اقدس پر، وہ نبی الذی هو احسن الخلق و اجمل الخلق و اکمل الخلق و اشرف الخلق و اعظم الخلق و انور الخلق و ارفع الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام محدثین، مفسرین، مبلغین، معلمین، اصولیین، علماء، فقہاء، دعات، علم کے جتنے شہ سوار میدان میں آج جو موجود ہیں اور جو چلے گئے، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اون بہتر ہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مختلف مقامات میں اپنے احسانات کی بات کرتا ہے اللہ، لیکن اللہ لام اور قد کے ملاپ کے ساتھ قسماً ایک جملہ بولتا ہے عربی میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اگر احسانوں میں سے سب سے عظیم ترین احسان ہم نے تیرے پہ کیا ہے اے آدم کے بچے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اگر مننا احسانوں کے اندر سب سے بڑا اگر ہم نے کوئی احسان کیا تجھ پہ، ہم نے تجھے تیری عقل، تیری ترکیبیں، تیری تدبیریں، تیری میتھس، تیری سائنس، تیرے زاویوں کی حوالے نہیں کیا تجھے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے تمہیں آسمان اور زمین کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے تمہیں میں سے ایک نبی بھیجا ہے۔ اس سے بڑا احسان نہیں ہو سکتا کہ ہم نے انسانیت کو جب اہبتوا منہا جمیعا کے حکم کے تحت زمین پہ اتارا، اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اب آپ جنت میں رہیں اپنی بیگم کے ساتھ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھائیں وہاں سے، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھائیں آپ وہاں سے جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے، پوری جنت کنزیوم کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس یہ آپ کا نہیں ہے۔ اور آسمانوں پر ایک معاملہ ہو گیا، اور اللہ نے انسانیت کو بھی اور ابلیس کو بھی حکم دیا اتر جاؤ اب سب یہاں سے۔ اب سلسلہ تکمیل، سلسلہ تجمیل، سلسلہ تحسین
اور انسان کا اپنے اس جمال اور کمال تک پہنچنے کا اور جنت تک پہنچنے کا سلسلہ اب بہت بڑی آزمائش سے گزرے گا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب دنیا کی اس آگ سے گزر کے جانا ہے تجھے اپنے گھر تک. جاؤ چلے جاؤ یہاں سے. اب تو جب یہ سلسلہ دنیا میں آیا اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اب جنتوں سے دور ہو جاؤ, تمہیں کاٹ کاٹ کے آؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی, تب تمہیں قدر ہوگی کہ تمہیں ہم نے اپنی رحمت سے کوئی چیز دی اور تم نے قدر نہیں کی اس کی. اب تمہیں قدر بھی منوائیں گے اور بہت کچھ سے گزاریں گے تمہیں بتانے کے لیے کہ ہم کیا ہیں اور یہ جنت کیا ہوتی ہے. بس اب ایک بات یاد رکھنا میرے بندو, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب آنکھوں سے تو رب نہیں دیکھ سکے گا اپنا, آنکھوں سے جنتیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی تجھے, آنکھوں سے جہنم نہیں دیکھ سکے گا. اس رویت کو ملائکہ نہیں دکھیں گے, فرشتے نہیں دکھیں گے. یہ سفر ہی اندیکھے غیب کو ماننے کا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. تیرا امتحان ہی یہی ہے کہ تو نے اپنا تن من دھن ان سب کو جھکانا ہے ایک اندیکھے اللہ کے لیے. اور میں تجھے اشارے بھیجوں گا, میں رحمان رحیم ہوں, میں تجھے اشارے بھیجوں گا. میری اس کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے جس نے مجھے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, اس پرسپیکٹو سے آؤں گا, اس فیسٹ سے آؤں گا, اس جہت سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں تجھے ثابت کر دوں گا اللہ اس شرف اور ظرف اور کرم کے یہ لائق نہیں تھا جو تو نے اس کو دے دیا آدم کو. اس غیرت کی جنگ کے اندر اللہ نے بھی اس کے چیلنج کو لیا اور چیلنج اور بڑھایا اللہ نے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. ہم تجھے آواز کی طاقت دیتے ہیں, مال کی طاقت دیتے ہیں, بندے دیتے ہیں, فوجیں دیتے ہیں, پیادے دیتے ہیں. تو اس کے خون کے اندر جا کے داخل ہو سکتا ہے, آئیڈیا پاپ کر سکتا ہے اس کے سینے کے اندر. یہ رحمان اور شیطان کی آواز میں فرق کرنے کے اندر کمزور ہوگا. ہم بھی گیم بڑھاتے ہیں اگر تو نے ہماری شان کے اندر گستاخی کی ہے. مگر یاد رکھیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. ایک جماعت ہمیشہ ہوگی جن پر تو کبھی بھی تیز ہواؤں میں ان کے توحید کے دیے تو بجھا نہیں سکے گا. یاد رکھیں. تو جب یہ سلسلہ آسمانوں سے زمین پر آیا اور اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میں اشارے بھیجوں گا تجھے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ. اب انسانیت کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اسے ڈائریکٹ کلام کرے. کھو بیٹھا ہے وہ یہ شرف کھو بیٹھا ہے انسان کہ اب انسانوں سے اللہ ڈائریکٹ بات کرے. اب بات ہوگی تو ایک ایمبیسڈر کے تھرو ہوگی, اب بات ہوگی تو اللہ کے ایک پیغمبر کے تھرو بات ہوگی, وہی ہوگی. اب وہی کے سلسلے سے تم سے بات ہوگی. اور جب ہم تمہیں دنیا زندگی کے کسی حصے میں بھی تجھے کسی جہت سے اشارہ آ جائے فمن تبع ہدایا, جو لگ گیا اس ہدایت کے پیچھے وہ ہدایت یافتہ ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو جب پیچھے کا غم اور آگے کا خوف دونوں ختم ہو جائے گا, یہ یاد رکھی. اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا, فارمیٹ یہی ہے مگر لفظ دوسرے ہیں. اب تفسیروں کے باب کے اندر اس پر بڑا کلام ہو سکتا ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور بھیا تھوڑی بات سنیے گا, ہم 1:30 بجے نہیں جمعہ ختم کریں گے, ہم اپنی مرضی سے پڑھائیں گے اور اپنی مرضی سے جائیں گے. تو برا مت مانیے گا, ہم بدنام ہیں اس چیز کے لیے. دین کی بات ہے, لمبی بات ہوگی, روزے چل رہے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں, ہم نے بھی کھانا پینا نہیں کرنا. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. جب تمہیں اشارے آئے میری طرف سے, کسی بھی قسم کا ہدایت کا اشارہ ہے, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, جو لگ گیا اس ہدایت کے پیچھے, جو اس کے پیچھے جس نے پھڑ لی انہوں وہ ہدایت یافتہ ہے گا. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. نہ گمراہ ہوگا, نہ بدبختی ہوگی, نہ رسوائی ہوگی, نہ دنیا میں, نہ آخرت میں, نہ آگے, نہ پیچھے, نہ رائٹ, نہ لیفٹ. تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں پہلی آیت جس سے جمعہ شروع کیا تھا کہ میں نے انسان کو اس کی عقل کے حوالے نہیں کیتا کہ تو اپنے ترکیبوں سے حل کر لے گا حرام حلال کیا ہوتا ہے, تو اپنی منطق چلا کے ڈھونڈ لے گا کہ حرام حلال کیا ہوتا ہے. اللہ کی مراد تیری منطق سے نہیں صحیح ہو سکتی. ایک بہت باطل فرقہ آیا 1250 سال پہلے,
اشعری اور ماتریدی کہتے ہیں ان کو. انہوں نے ایک گل کی اصول فقہ دے اندر کہ عقل ہمارے کچھ بھائیوں کے لیے عقل نقل سے بھی اوپر ہے. نام نہیں لیں گے ہم اور لے بھی لیں گے, ڈرتے تھوڑی ہیں. ویسے ہی وارنٹ کام ہے ہماری زندگی میں ہمارے خلاف. عقل, ہم کون ہیں؟ نقل عقل پر مقدم ہے. قرآن اور حدیث ہر عقل کے زاویے کے اوپر مقدم ہے. عقل نیچے ہے, نقل اوپر ہے نبی کی. مگر جنہوں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیے ہیں انہوں نے لکھ دیا کتابوں کے اندر کہ عقل نقل پر مقدم ہے, نقل کو عقل کے مطابق تعویل کیا جائے گا. یہ ہمارا اصول اور عقیدہ نہیں ہے. ہم اپنی عقل کو نبی کی نقل کے قدموں میں جا کے ڈالتے ہیں, چاہے وہ ہماری عقل میں بات نہ بھی بیٹھتی ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری عقلوں کے حوالے نہیں کیا کہ یو کین فگر آؤٹ فرام یور مائنڈ سیٹ کہ تو اپنے گھوڑے چلا لے عقل کے کہ ہاذا حرام اور ہاذا حلال. یہ نہیں ہو سکتا. تجھے لگ رہا ہے نا, تجھے جو بھی لگ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ نبی کی تو دعا ہے ساری زندگی, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا نستغیث, او کما قال نبی, اے اللہ, اے ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ سے قائم, میں تجھے غوث بناتا ہوں. یہ کسی اور کو غوث بناتے ہیں. نستغیث, استغاثہ, لفظ غوث کہاں سے نکلا ہے؟ غین واو سا, جو بیسک روٹ ہے عربی کے اندر, غوث, استغاثہ, نستغیثو. میں تجھے غوث بناتا ہوں اپنا, غوث اعظم بناتا ہوں میں تجھے اپنا. ہم نے غوث اعظم بھی بانٹ دیا اپنا ادھر ادھر.